السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک راستے سے دین آتا ہے اور دوسرے راستے سے دین نکل جاتا ہے۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ خانقاہ کے راستے سے دین گھر میں آیا اور معاشرت اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے راستے سے دین نکل گیا۔ دعوت اور تبلیغ کے راستے سے دین گھر میں آیا اور معاشرت اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے راستے سے نکل گیا۔ تصنیف اور تالیف کے ذریعے سے دین گھر میں آیا اور معاملات اور معاشرت کی خرابی کی وجہ سے دین نکل گیا۔ تو ہماری شریعت میں سب سے اہم چیز ہے معاشرت اور معاملات۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ نماز، روزہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسند امام احمد بن حنبل لکھی تو امام صاحب سے لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی ساری حدیثیں جمع کی تو آپ نے معاشرت اور معاملات پر کوئی حدیث نہیں لکھی؟ تو امام صاحب نے فرمایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر خیرات، اس پر میں نے 20% حدیثیں لکھی ہیں، اور معاشرت اور معاملات پر میں نے 80% حدیثیں لکھی ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ حشر کا میدان میں مت کہنا کہ کسی نے متوجہ نہیں کیا تھا۔ اسی لیے ہمارے وہاں میراث کی کوئی اہمیت نہیں۔ لڑکیوں کے میراث دینے کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عورت کی میراث دینے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ خال لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے۔ ہم نے تو ایسا دیکھا، کیونکہ ہم تو جگ پیر ہیں نا، ہمارے پاس تو ساری دنیا کی خبریں رہتی ہیں، ساری دنیا میں
میں ہمارے سبق چلتے ہیں تو سامنے والے جب پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا چل رہا ہے. کہ باپ کا انتقال ہوا یا ماں کا انتقال ہوا تو بہنوں کو جمع کیا، سب کو جمع کیا اور حساب کتاب کر کے دے دیا. یہ آٹلو تارو نے آٹلو تارو، پیسہ نہیں دیا. بھائی پیسہ کیا رہے آپ سو، یہ کہ آپ سے اتلا آپ سو، جب آئیں گے تب دیں گے. حشر کے میدان میں پکڑا جائے گا. اب یہ مت کہنا کہ کسی نے کہا نہیں تھا. میں نے قرآن شریف کا ترجمہ لکھا تو قرآن شریف کے ترجمے میں نے شروع میں جو مقدمہ لکھتے ہیں نا تو اس میں نے جملہ لکھا ہے کہ اب بھی اگر قرآن شریف کا ترجمہ نہیں پڑھو گے، میں نے اتنا آسان کر کے یہ کام الحمدللہ کیا ہے کہ تاکہ عام آدمی سمجھ جائے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اب بھی اگر قرآن شریف کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں نہیں دیا تھا. یہ میں نے قرآن میں لکھا ہے ترجمے کے اندر، ریاض القرآن نام ہے اس کا. اور اب تو الحمدللہ انگریزی میں بھی چھپ گیا، ہندی میں بھی چھپ گیا، رومن انگلش میں بھی آ گیا، اردو میں تو پہلے ہی آ گیا تھا، 15 سطری میں بھی آ گیا، 13 سطری میں بھی آ گیا، 7 سطری میں بھی آ گیا، 18 سطری میں یہ میرے ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں کام، یعنی 16 سطری میں کام ہو گیا الحمدللہ. یہی بات میں کہتا ہوں معاشرت اور معاملات کی، بے حد ضروری ہے یہ چیز، کسی کو حق دے دینا. حدیث شریف میں آتا ہے انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المیراء ولو کان محقا. میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس آدمی کے لیے جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے. حق ہے لیکن نہیں لینا مجھے معاف، کوئی بات نہیں. اور میں جنت کے بیچ میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس آدمی کے لیے جو مذاق کا جھوٹ چھوڑ دے. اور جنت کے اونچے درجے میں بھی گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس کے لیے جو اچھے اخلاق والا ہو. آپ نے نہیں فرمایا بہت اچھی نماز پڑھنے والا ہو. نماز پڑھنا تو بہت آسان ہے بھئی، نماز پڑھنا عمرہ کرنا تو بہت آسان ہے. اللہ تک جو پہنچنا ہے وہ تو کئی چیزیں ہیں جس سے اللہ تک پہنچنا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز پڑھ کر آدمی سمجھتا ہے میں جبریل بن گیا. میرے والد صاحب کا نام تو سنا ہوگا، جو بوڑھے لوگ ہیں انہوں نے تو ابا کو دیکھا بھی ہوگا اور ابا کے بیانات بھی یہاں سنے ہوں گے، انگلینڈ کے اندر یا ہندوستان آتے ہوں گے تو وہاں سنے ہوں گے سب نے. جوان جو ینگ پارٹی ہے ان لوگوں نے ابا کا نام شاید سنا ہو لیکن دیکھا تو نہیں ہوگا ان لوگوں نے. یہ کہتے تھے کہ آدمی جو ہے تھوڑا سا دن کا کام کر کے سمجھتا ہے میں جبریل ہوں. یہی اس کا دھوکہ ہے. اس لیے معاشرت اور معاملات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پاکیزہ معاشرہ قائم کیا. معاملات کی کلیئرٹی 100%. آپ کا جو معاملات کی کلیئرٹی کتنی کی ہے حضور نے، صرف ایک قصہ سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت جب قریب آیا، آپ کو پتہ چلا وحی کے ذریعے سے کیا چلاؤ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم بیان کیے اپنے انتقال سے پہلے. ایک بیان کیا مردوں میں، ایک بیان کیا عورتوں میں، ایک بیان کیا خواص میں. جو خاص صحابہ تھے ان کو جمع کر کے کچھ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. اب سارے بیانات تو میں آپ کو سنا نہیں سکتا کہ عورتوں میں کیا کہا، خواص میں کیا کہا. مردوں میں جو بیان کیا عام مجمع میں وہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، سب صحابہ کو جمع کیا. آپ کے انتقال سے پہلے کا ایک قصہ ہے. سب صحابہ سے کہا کہ دیکھو بھی میں اب دنیا سے جا رہا ہوں. اتانی آتین، ایک آنے والا جو ہے وہ آیا ہے اور مجھے وہاں کی دعوت دے رہا ہے. میں نے جانے کی تیاری کر لی ہے.
میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ بھی میں انسان ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ پیسہ لیا ہو اور دینا میں بھول گیا ہوں، تو مجھے یاد دلا دو. اور تمہارے دل میں یہ نہ آوے کہ بھی اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اب جاتے جاتے کیا ان کو یاد دلا میں، یہ بات نہیں آنی چاہیے. یہ آپ نے فرمایا. حق ہے، جس کا حق ہے دینا ہے. اس لیے مجھ سے بغیر جھجک کے، کوئی جھجک نہیں، آدمی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ میں آپ سے 100 درہم مانگتا ہوں یا آپ سے 5 درہم مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں انسان ہوں، بھول گیا ہوں میں. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے 2 درہم مانگتا ہوں. ایک رقم بتائی، دو تھے 5 تھے، لیکن ایک رقم بتائی کہ میں آپ سے مانگتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں جھٹلاتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہتا، لیکن ذکرنی، مجھے تم یاد دلاؤ کہ کیسے مانگتے ہو، کس وقت میں نے لیا تھا. تو ان صحابی نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا تھا آپ سے، اس نے کچھ مانگا، آپ کے پاس دینے کو نہیں تھا، تو آپ نے فوراً جو ہے مجھے کہا بھی 2 درہم دے دینا، میں تمہیں لوٹا دوں گا. میں نے 2 درہم دیے آپ کو، آپ نے اس فقیر کو دے دیے. بعد میں آپ بھی بھول گئے، میں بھی بھول گیا. مجھے یاد آیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 درہم. آپ نے فرمایا ہاں 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 مجھے یاد آ گیا. فضل ابن عباس کھڑے تھے قریب میں، حضرت عباس کے ایک صاحبزادے تو حضرت عبداللہ ابن عباس تھے اور ایک فضل ابن عباس تھے. تو حضرت عباس کا جو مالیات کا لائن کا جو مسئلہ ہوتا تھا یہ فضل ابن عباس سنبھالتے تھے، اور حضرت عباس کی جو دینی لائن تھی یہ عبداللہ ابن عباس سنبھالتے تھے، روحانی لائن. اور یہ حضرت فضل ابن عباس سے کہا کہ بھائی تم اس کو 2 درہم دے دینا. اب تو گھر کی بات ہو گئی، اب تو 2 درہم ان کو دینے. جب دے دیے ان کو تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ کو 2 درہم دینے ہیں. کیا کیسا ہوا؟ تو انہوں نے یاد دلایا فلاں تھا، فلاں وقت تھا میں نے آپ سے لیے تھے کسی کام سے. آپ نے فرمایا ہاں 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 چلو بھائی فضل ابن عباس کو دے دو، حساب کتاب ہو گیا 2 درہم کا، دے بھی دیے، جو لیا وہ بھی آ بھی گیا. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، میرے اندر کچھ گناہ ہے، کچھ خراب عادتیں ہیں، یہ ہے یہ کہہ کر گنانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا اپنے گناہ سب کے سامنے گنایا نہیں کرتے، اپنے عیب سب کے سامنے گنایا نہیں کرتے. تو حضور نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا، نہیں عمر انہیں کہنے دو، اس لیے کہ آج اسے نبی کی دعا ملے گی. استغفار تو کرے گا وہ، لیکن نبی کی دعا ملے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس کے آنکھوں کو بھی پاک کر، اس کے شرمگاہ کو بھی پاک کر، اس کی زبان کو بھی پاک کر، اور اس کو یہ کر. تو سارا مجمع جو ہے وہ آمین آمین کہنے لگا. تو سارے مجمع نے کہا حضرت یہ عیوب تو ہم میں بھی ہے، یہ عیوب تو ہم میں بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی. یہ معاملات کی کلیئرٹی، یہ نہیں کہا کہ بھی کوئی لینا دینا ہو تو معاف کرنا. آج کل لوگ حج میں جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، بھائی میں حج میں جا رہا ہوں کہ لے ہوئے تو معاف کر دو. بھائی معاف کیوں کرنا بھائی، جو دینا ہے دے دو، جو لینا ہے لے لو. آپ سمجھے نا، عمرے پر جائیں گے تو معاف کروا کے جائیں گے. معاف کیوں کرنا، جو دینا ہے وہ دینا ہے، جو لینا ہے وہ لینا ہے. اس میں ہماری بہت کمی ہے، لڑکیوں کو میراث دینے میں بہت کمی ہے. میں نے جو ہمارا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے تو ایک مضمون میں نے کئی دنوں تک چلایا تھا لڑکیوں کو میراث دینے پر، کہ لڑکیوں کو میراث دو.
اب وہ مضمون چونکہ ہمارا سبق جو ہے سارے دنیا میں جاتا ہے، تو کچھ لڑکیاں یہ کہتی تھی کہ ابو جی جب وہ میراث کا سبق چلا نا تو ہمارا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ بھی روزانہ ناشتہ جب کریں تو آپ کا سبق سنتے ہیں، بھی ناشتے کے لیے بیٹھے تو سبق سن لیتے ہیں کہ آج مولانا نے کیا کہا ہے۔ اب وہ جو میراث والی میٹر آئی تو باپ نے وہ سبق ہی بند کر دیا۔ کہ لڑکی ہوشیار ہو جائے گی، دینا پڑے گا۔ اب یہاں تو چالاکی کر لو گے، حشر کے میدان میں کیا چالاکی کرو گے بھائی؟ حشر کے میدان میں آدمی کیا چالاکی کرے گا مجھے بتاؤ، اللہ کے سامنے تو آئے گا۔ اس لیے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لمبی داڑھی سے، عمامے سے، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے سے، لمبے جبے سے اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کہ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ دنیا والے جو ہے پتہ نہیں ان کو، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے، علیم خبیر ہے۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ آپ کا وہ سبق اب آ نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی 1 مہینہ میں نے میراث پر سبق دیا ہے، سارے قصے، ساری حدیثیں، قرآن شریف کی آیتیں، یہ وہ سب 1 مہینے تک میں نے میراث پر سبق دیا ہے۔ اب کون سے سال میں دیا ہے تو مجھے بھی یاد نہیں، لیکن دیا ہے۔ اس میں عورتوں کو حقوق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے عورتوں کا، کہ عورتوں کا حق مارا جائے گا، بچیوں کا حق مارا جائے گا۔ اس کے اندر ہمارا عرب نمبر 1 میراث کے مسئلے میں۔ وہ تو بقی میں دفن کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو سب جو ہے وکیل اور قاضی اور پولیس اور جج سب کو لے کے آتے ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ، اور اسی وقت جو ہے سگنیچر وغیرہ کروا کر فائلیں دے دیتے ہیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، تالا بند ہے فیکٹری کا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اللہ کے سامنے ہم مجرم کیوں بنے؟ اور ہمارے یہاں تو، میں گیا تھا بمبئی کے اندر ایک جگہ، بمبئی میں تو خیر رہتے ہی ہیں، کسی جگہ پر گیا تھا، سب سیٹ لوگ جمع ہوئے تھے، تو ایک نے کہا کہ مول صاحب ہمارے گاؤں میں تو عجیب قصہ ہوا۔ میں نے کہا کیا قصہ ہوا؟ یہ فرمایا کہ انتقال ہوا تو مفتی صاحب کے پاس تو پہلے جائیں گے، مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لینے پہلے جائیں گے، لیکن وہ فتوے پر عمل کب ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو کہا مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب نے لکھ کر دے دیا، اور انہوں نے گھر آ کر دعوت بھی کی، بھائی تجھے مجھے 50 لاکھ دینے، ہاں تجھ کے بھی 50 لاکھ دینے، تجھے جو 20 لاکھ دینے، تجھے 30 لاکھ دینے۔ مول صاحب آج 50 سال ہو گئے پیسے آئے نہیں، کاغذ میں، کاغذ میں لکھے پیچھے، اور گاؤں میں کیا اعلان کریں گے؟ ورثہ تھی گیو، الا ہم ورثہ نہیں تھا، یہ تو روکڑا اپا پڑے اپنے، نہ تو حشر نہ میدان میں جیسے پوچھوا میں آپ سے آدمی ہٹ نہیں سکے گا۔ اتنا اہتمام کروایا، اتنا، اوس ابن ثابت تھے، یہ شہید ہو گئے۔ اچھا ہماری شریعت میں میراث تھی نہیں عورتوں کی، ہماری شریعت میں مکی زندگی میں تو میراث تھی ہی نہیں، مدنی زندگی میں بھی اکثر حصہ میراث کا، یعنی میراث کا دور نہیں گزرا ہے، جیسے ہندوؤں کے اندر کوئی میراث نہیں ہوتی عورتوں کی، اسی طریقے سے یہودیوں میں، نصارہ میں، ان کے یہاں بھی کوئی خاص میراث کا کوئی مسئلے زیادہ نہیں ہوتے، ہماری شریعت میں بھی یہی تھا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو تو شروع دن مکہ مکرمہ میں تو میراث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو آیتیں نازل ہی نہیں ہوئی، ایک عورت کی وجہ سے مسئلہ حل ہوا، اوس ابن ثابت کی بیوہ، مسئلہ یہ ہوا کہ یہ شہید ہو گئے اوس ابن ثابت۔ اب ان کی ایک تو بیوہ تھی، 2 لڑکیاں تھیں، 1 لڑکا تھا، تو اوس ابن ثابت کے بھائی آئے بھابھی کے پاس، کہا کہ بھابھی اوس ابن ثابت شہید ہو گئے ہیں اور تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ تم عورت ہو،
یہ لڑکیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں. لڑکے کو ملے گا کب ملے گا؟ جب بڑا ہوگا، ابھی چھوٹا ہے. یہ کہہ کر گھر کا سارا مال لے کے چلے گئے. کھجور، کھانا پینا، پنیر، جو بھی تھا گھر میں. تمہیں کچھ ملے گا نہیں اس لیے کہ تم عورت ہو. یہ لڑکیوں کو اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ لڑکیاں ہیں. لڑکے کو ملے گا اس لیے جب بڑا ہوگا تب ملے گا، ابھی نہیں. سب مال لے کے چلے گئے بھائی. اوس بن ثابت کی بیوہ بیچاری اکیلی بیٹھی ہوئی. کیا کروں کیا کروں کیا کروں، کس سے کہوں؟ ایک تو شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، وہ غم. ایک چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، وہ ٹینشن. پھر میں جوانی میں بیوہ ہو گئی، وہ ٹینشن. کہیں سے قریب میں سے کچھ ادھار لا کر اپنا چولہا جلانا شروع کیا. اتفاق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. یعنی آپ کا پلان اوس بن ثابت سے ملنے کا نہیں تھا، ان کی بیوی سے ملنے کا نہیں تھا. ایک گلی میں سے جیسے گزرتے ہیں ویسے گزرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے کسی گلی سے گزرتے تو سارے انصار اور مہاجرین کے بچے ایک جملہ کہتے تھے، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ. یہ نغمے پڑھتے تھے مدینہ والے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. تو گھر کی جو بچیاں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی، یہ گھروں پہ چڑھ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. اور یہ جو عورتیں ہوتی تھیں وہ تھوڑا سا حضور کو دیکھنے کے لیے پردے کے پیچھے سے بھئی حضور کا چہرہ ہم دیکھ لیں. یہ منظر ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی میں داخل ہوئے جہاں اوس بن ثابت کا مکان تھا، تو یہ اوس بن ثابت کی بیوہ نے بھی سنا. تو اس نے دیکھا، ارے ہاں حضور آ رہے، حضور آ رہے. جلدی 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 اپنے بچوں کو تیار کیا. 2 بچیاں اور ایک بیٹا، چھوٹے تھے تینوں کے تینوں. ان کو تیار کر کے باہر بٹھا دیا. حضور گزریں گے بھی تو حضور پوچھیں گے یہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اوس بن ثابت کا گھر یہ ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، ان بچوں کو دیکھا تو اوس بن ثابت کی بیوہ نے اندر سے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. غالباً حضرت عمر ساتھ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون یہ سلام کر رہی ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ اوس بن ثابت کے بچے ہیں جو کچھ دنوں پہلے شہید ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا اوہ یتامہ، اوس بن ثابت کے بچے. اوس بن ثابت معروف صحابی تھے. اچھا تھے، اندر سے کون بول رہی؟ ان کی بیوہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور پوچھا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو اوس بن ثابت کی بیوہ نے کہا کہ ہاں حضرت ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں. بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رہتے تھے، قریب کے دور کے، کسی جگہ جانا ہو کسی خاص کام کی وجہ سے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جو کھڑے رہے تو اس اوس بن ثابت کی بیوہ نے کہا کہ حضرت میں اوس بن ثابت کی بیوہ ہوں اور اس اوس بن ثابت شہید ہو گئے ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں مدینہ منورہ میں. مسئلہ یہ ہوا کہ اوس بن ثابت کے شہید ہونے کے بعد ان کے بھائی آئے تھے میرے گھر، اور بھائیوں نے کہا کہ بھی تجھے تو کچھ ملے گا نہیں، تو بیوہ ہے، عورت ہے، تجھے کیا ملے گا؟ اور ان بچیوں کو بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں، اور اس بچے کو بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ چھوٹا ہے. یہ جب بڑا ہوگا تب ملے گا، جب بڑا ہوگا تب دیکھا جائے گا. اب میں گھر کے اندر اکیلی ہوں اور کھانے پینے کا کچھ نہیں، تو آپ سے صرف اتنی درخواست کرتی ہوں. یہ درخواست کیا کی اس نے سنو. میں صرف اتنی درخواست کرتی ہوں کہ اوس بن ثابت کے بھائیوں کا بلائیے اور ان سے یہ کہیے کہ بھی 2 بچیاں لے جائیں، انہیں پالے بڑا کریں، پالے پوسیں بڑا کریں، ان کی شادیاں کرائیں. پھر میں رہوں گی، میرا ایک بیٹا رہے گا، ہم ہماری زندگی گزار لیں گے. آپ ان کو بلا کر اتنا کہہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رونے لگے کھڑے کھڑے. اب آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے.
آنکھوں میں آنسو اور لڑیاں گرنے لگی، تو حضور نے جواب دیا، تو نے جو بات رکھی ہے تیری بات کا جواب میں نہیں دوں گا۔ ایک بات پوچھی نا کہ تیری بات کا جواب میں نہیں دوں گا، تیری بات کے جواب کا میں آسمانوں سے انتظار کر رہا ہوں، آسمانوں سے تیری بات کا جواب آئے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، بس اب جو ہے دل بھر گیا، کسی کام کے لے جانے والے تھے، اب واپس ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ ابھی مسجد نبی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ میراث کی آیتیں نازل ہو گئی۔ جب میراث کی آیتیں نازل ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس ابن ثابت کی بیوہ کو بلایا، انہوں نے کہا تیرے درد پر، تیرے سوال پر آسمان حرکت میں آ گیا، عرش حرکت میں آ گیا، اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پورا رکوع اللہ نے نازل کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے حساب کر کے بھیجا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس میں ڈنڈیاں بہت ماریں گے۔ اللہ جانتے تھے کہ اس میں ڈنڈیاں بہت ماریں گے لوگ، حساب کتاب میں مفتی صاحب کو بھی چکما دے دیں گے، وہ ایسے سوال کریں گے مفتی میں چکر میں پڑ جائے گا کہ ارے یار کیا جواب دے ان کو۔ تب جا کر جو ہے یہ میراث عورتوں کی آئی، اسی لیے آپ کہتے تھے کہ مجھے عورتوں کا بہت ڈر ہے، اسی لیے انتقال سے پہلے عورتوں کے بارے میں کہا، اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ عورت بیچاری جو ہے وہ گھبراتی ہے، کچھ بات کرنے جاوے تو شاہ صاحب طلاق کا ایٹم بم دیتے ہیں، طلاق دے دوں گا، مانگنا مت پیسے، کہا جائے عورت۔ میں مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا ہمارے ہاں بمبئی میں، تو ایک لڑکی آئی ہماری برادری کی، مومن برادری کی، وہ آئی اور باہر کھڑی رہی ہوئے کہا مولانا سے ملنا ہے۔ پھر کیا کام ہے کہ پردے کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتی ہے یہ وہ۔ میں نے کہا میں ملتا تو ہوں نہیں لڑکیوں سے، لیکن بولا نہیں، وہ کہتے ہیں مولانا سے ہی بات کرنی ہے اور کسی سے نہیں کرنی۔ خیر گیا، پتہ چلا کہ وہ ہمارے خاندان کی تو نہیں لیکن ہمارے متعلقین ہوتے ہیں نا، کوئی سیٹھ صاحب تھے، ان کی بچی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میرے ابا کے انتقال ہوئے 40 سال ہو گئے، میرے بھائی مجھے 1 روپیہ بھی انہوں نے میراث کا دیا نہیں ہے، اور سب کے بنگلے بن گئے، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بھائی دیتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو یہ تمہارا حق ہے، اپنے گاؤں کے لوگوں کو جمع کرو، ان کو کہو کمال صاحب وہ کسی کی مانیں گے نہیں، وہ آپ کی مانیں گے۔ ارے میں نے کہا میں تو کہہ دوں گا، تیرے سامنے فون کرتا ہوں۔ کہا میں نے کہا اب وہ بیچارے دعوت کرتے تھے ہماری، جیسے کہ ہمارے گھر آؤ یا آؤ، لیکن ہم کسی کے گھر جاتے تو ہے نہیں۔ اب چونکہ ہمارا قافلہ بڑھ گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ اب میرا شاگرد دنیا بھر میں بہت بڑھ گئے، مجھے پتہ نہیں ہے کون کہاں سنتا ہے کون کہاں سنتا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر آویں، تو میں نے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو مجھے اس کے گھر لے جا اور اس کا کھانا کھلا۔ اب یہ دعا مانگنی شروع کی شاگرد زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب، میں نے فون کر کے کہا، میں نے کہا دیکھو بھی اب میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا، آپ کے ہوٹل پہ نہیں آؤں گا۔ مولوی صاحب کیوں؟ چم ہمارے کہتے چم، کہ کیوں؟ میں نے کہا بھی تم نے تمہاری بہن کو پیسہ نہیں دیا۔ مطلب پلاننگ میں، ارے پلاننگ کا کیا اس میں پلاننگ کا؟ پلاننگ 40 سال ہو گئے اب تک پلاننگ تمہاری پوری نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے دیا۔ بعض مرتبہ تو لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، شادی کے اندر وہ کر دیں گے کیا خرچہ، بولا تارا ورثہ تھے گیو، لے بھائی ایسا ورثہ ہوتا ہے یار۔ پورا رکوع اللہ نے اتارا اور حساب کر کے اتارا۔ نماز کے بارے میں نہیں ملے گا، ظہر کے رکعت 4 رکعت سنتیں پڑھو، تم ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھو، فجر کے 2 رکعت فرض پڑھو، یہ حساب کتاب اللہ نہیں کرتے۔ اللہ تو کہیں گے نماز پڑھو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اتنی پڑھو اتنی پڑھو اتنی پڑھو اتنی پڑھو۔
لیکن میراث کے مسئلے میں تو حساب کر کے بھیجا ہے اس نے، کوئی آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں مولانا اکبر صاحب، مولانا نذیر صاحب ہمارے ہاں گجرات کے اندر پالمپور میں، کشمیر کے تھے یہ، اور انہوں نے آ کر جو ہے اپنا ہمارے علاقے میں کام کیا، پالمپوری برادری میں، اور بہت کام کیا۔ ہمارے بڑوں میں ہم وہی شمار ہوتے ہیں، یعنی کبھی سب کو، سب سے پہلے ہمارے دادا کو اٹھایا انہوں نے کہ چلو گاؤں گاؤں جا کر ہم کچھ اللہ رسول کی بات بتائیں گے، یہ، اور اللہ ان کے قبروں کو روشن کرے۔ جب مولانا اکبر میاں کا انتقال ہوا تو گھر کے اندر جتنی چیزیں تھیں وہ سب ایک جگہ رکھ دی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بولے اس کے اندر سب کا حق ہے، اس میں سب کا حق ہے، میراث کریں گے پھر دیں گے، جس کو کھانا ہے باہر سے کھانا وانا لے لے۔ آٹا بھی بند کر دیا، شکر بھی بند کر دی، یہ تھی میراث۔ صدیق اکبر کا انتقال کا وقت قریب آیا، جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار پڑھنے کا ایک شوق تھا، تب باپ کی جدائی پر اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، بیٹی کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ کہ آپ کی جدائی کے غم میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا میرے لیے کفن تیار کیا ہے؟ ابا تیار کیا ہے، مجھے دکھاؤ کیسا ہے کفن۔ تو حضرت عائشہ جو ہے اٹھ کر ایک کفن یمنی کپڑا تھا وہ لے کر آئیں، یہ فرمایا کہ ابو یہ کفن۔ تو حضرت صدیق اکبر نے انتقال سے پہلے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ تو بہت اچھا کپڑا ہے، یمنی کپڑا ہے، اس کپڑے کو تو جو ہے زندہ حقدار ہے، مرنے والا حقدار نہیں ہے، یہ جملہ کہا انہوں نے صدیق اکبر نے۔ اس لیے یہ تو اس میں تو کفن دینا مت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چادر ہو، کوئی رومال ہو تمہارے پاس، حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی ایسی چیزیں، یا سیدھا سادہ کپڑا ہو، اس میں مجھے دفن کرنا، بس میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں میرا کوئی معاملہ پیش نہ آئے۔ کام کیا اور ڈرتے تھے، اللہ ہمیں معاف کرے، آج ہم کچھ کرتے نہیں ہیں اور دبنگ ہیں، کچھ کرتے نہیں اور دبنگ۔ تو اور پھر صدیق اکبر نے کیا کہا، عائشہ سن، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری بیوی حمل سے ہے۔ اپنے انتقال پر یہ وصیت کی ہے صدیق اکبر نے، میری بیوی حمل سے ہے، اس لیے جب میراث نکالو تو اس بچے کا بھی خیال رکھنا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو کیسے ہم یعنی لڑکے کے اعتبار سے نکالیں، لڑکی کے اعتبار سے نکالیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ تمہیں اگر کوئی خاص چیز کی ضرورت ہے تو آن اکاؤنٹ لے لینا، لیکن جب بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے، لڑکی ہو تو لڑکے کے اعتبار سے، اس کا خیال رکھنا۔ اپنے انتقال پر یہ وصیت کی تھی ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما گئے کہ سب سے پہلے میراث کا علم اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھ لو، اچھے مولویوں کو میراث کا مسئلہ معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں بمبئی میں لوگ ہم سے پوچھنے آتے ہیں تو میں نے میرا بیٹا مفتی حذیفہ جو ہے اس کو میراث کا ماہر بنا دیا ہے۔ میں نے کہا بھی کوئی بھی آئے تم میراث کے حساب کتاب کر کے دے دو، میں نہیں کر سکتا ساری چیز دیکھنا، تو میں انہیں بھیج دیتا ہوں، لوگ آتے ہیں میراث کے پوچھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں کہنا کہ خالی کاغذ پہ مت رکھنا، دینا۔ 3 چیزیں اٹھائی جائیں گی، 3 چیزیں حضور نے بتائی تھی۔ ایک تو کعبہ اٹھایا جائے گا آخر زمانے میں، بیت اللہ کو اللہ اٹھا لے گا۔ دوسرا قرآن کے حروف اٹھائے جائیں گے، اور تیسرا یہ میراث کا علم اٹھایا جائے گا، اور چوتھا قیامت کے قریب مسجد نبوی کے اندر کتے داخل ہو جائیں گے اور منبر شریف پر آ کر پیشاب کریں گے۔ یہ 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ اپنی حدیثوں کے اندر بیان کی۔ کعبہ اٹھایا جائے گا، کیسے اٹھایا جائے گا؟ لوگ رات کو طواف کریں گے، خوب بھیڑ بھاڑ ہوگی، اور لوگ جو ہے وہ طواف کر کے اپنے گھروں پر جائیں گے،
پھر صبح تہجد میں نماز کے لیے آئیں گے تو دیکھیں گے کعبہ نہیں ہے، تو لوگ کھڑے کھڑے روئیں گے، کہیں گے کعبہ کہاں گیا؟ کوئی کہے گا یہاں تھا، کوئی کہے گا یہاں تھا، تو کہنے والے کہیں گے نہیں نہیں، یہ مقام ابراہیم کے سامنے تو تھا کعبہ، مقام ابراہیم اٹھایا نہیں جائے گا، کعبے کو اللہ اٹھا لیں گے۔ جب کعبے کی قدر ختم ہو جائے گی تو اللہ کہیں گے اب کعبہ جو ہے رہنے جیسا نہیں ہے، میں لے لیتا ہوں۔ اور سارے مکہ والے جو ہے وہ روئیں گے، جو بھی حاجی ہوں گے، جو بھی عمرہ والے ہوں گے، وہ ہچکیاں مار کے روئیں گے، کعبہ جو اللہ نے ہم سے اٹھا لیا۔ دوسرا، قرآن شریف پڑھ کے رات کو لیٹیں گے لوگ، اور صبح جب اٹھیں گے قرآن کے پڑھنے کے لیے حروف نہیں ہوں گے۔ ہم نے حروف لے لیے، جاؤ قرآن کی قدر نہیں کرتے تھے، جب ہماری قرآن کی قدر نہیں ہے تو ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ تیسرا، یہ میراث کے علم اٹھایا جائے گا، اچھے اچھے علماء یا اچھے اچھے لوگ، آپ صرف اپنے دل سے پوچھو، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ میں نے کیا ہیرا پھیری کی ہے، ہر آدمی پوچھ لے، اٹھا لیا جائے گا علم۔ اور حشر کے میدان میں پھر جو آدمی اللہ کے سامنے آئے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اللہ کہیں گے تو نے کچھ نہیں کیا، یہ معاشرت اور معاملات ہیں، یہ معاشرت معاملات۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دن آئے گا مدینہ منورہ پر جب حالات بہت خراب ہوں گے، مدینہ پورا کے پورا خالی ہو جائے گا، ٹوٹل خالی، کچھ نہیں، مدینہ کے گھر خالی، مدینہ کی بلڈنگ خالی، سب خالی۔ تو جنگلی جانور یہ دیکھیں گے کہ یار مدینہ میں کوئی ریل پیل ہے ہی نہیں، کوئی، اس لیے کہ وہ تو انسانوں سے ڈرتے ہیں نا جانور، تو کچھ بھی نہیں، یہ کہاں چلے گئے سب؟ تو جنگل سے وہ ہمت کر کے مدینہ میں داخل ہوں گے، جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر، جنگلی ہمت کر کے یہ دیکھتے دیکھتے کہ شاید یہ گلی میں کوئی انسان ہوگا، شاید یہاں کوئی انسان ہوگا، لیکن سب خالی۔ چلتے چلتے وہ حرم تک پہنچیں گے تو حرم کے دروازے بھی کھلے، کوئی پولیس والا نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی مؤذن نہیں، کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دن بھی آئے گا قیامت کے قریب، سب خالی ہو جائے گا۔ تو جنگلی بھیڑیے، کتے جو بھی ہوں گے اس وقت میں، وہ ہمت کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، ہمت کر کے، وہ بھی ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ صف میں کوئی بیٹھا ہو، کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہو، لیکن وہ تو خالی ہے حرم۔ تو پھر جہاں ممبر ہے وہاں جا کر پیشاب کریں گے۔ جب یہ بات کہی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ایسا دن بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر مدینہ کا پھل کون کھائے گا؟ مدینہ کی کھجوریں، مدینہ کے جو بھی پھل ہے وہ، تو اب حضور نے فرمایا یہ بھی وہی لوگ کھائیں گے۔ اس لیے یہ حالات کا اتار چڑھاؤ ہے۔ یہ میں نے کرونا وائرس جب ہوا تھا، کرونا وائرس، تو کہیں جانا آنا ہوتا نہیں تھا، تو بمبئی میں نے یہ بیان کیا تھا تفصیل سے۔ ابھی تو میں نے مختصر آپ کو سمجھایا ہے، یہ مدینہ کا اور یہ مکہ کا اٹھ جانے کا، قرآن کے ورق بھی اٹھیں گے اور یہ حروف اٹھائے جائیں گے، اور مدینہ منورہ میں یہ ہوگا۔ اس لیے کہ کرونا وائرس کے زمانے کے اندر بھی مدینہ ایسے حال پر تقریباً آ گیا تھا، لوگ جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، کیا کریں، یہاں سے چلے جاوے، یہاں سے چلے جاوے، وہاں بھی بیماری پھیلی تھی، سب ویران، مدینہ منورہ ویران، کوئی دکھنا نہیں چاہیے۔ تو اس وقت میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اب آپ کے سامنے تفصیل سے تو کیا بیان کروں، 1 گھنٹے میں تو بیان بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، تشکیل بھی کرنی ہے۔ تو مفتی سعید پالم پوری ہے نا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت بیمار تھے، بمبئی میں علاج کے لیے وہ تشریف لائے تھے، تو بیان ہمارا بہت تفصیل سے ہوا تھا یہ سلسلے کے اندر جو میں نے بیان کیا۔ تو مفتی جب بیان پورا، اچھا 1 گھنٹے کی ہماری دعا ہوئی تھی، 1 گھنٹے کی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا بیان اور 1 گھنٹے کی دعا گھر سے ہی ہم نے کیا تھا۔ اور گھروں کے اندر جیسے لوگ سنتے ہیں ویسے لوگ گھروں میں سنتے تھے، باہر مسجد وغیرہ میں تو جاتے نہیں تھے۔ تو مفتی سعید پالم پوری نے پورا بیان سنا،
اور پوری دعا سنی. اب جب دعا کر رہا کہ فارغ ہوا تو میں تھکا رہا تھا. میں نے گھر والوں سے کہا کہ بھئی بہت تھکن لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پہلے تو پانی مجھے پلاؤ اور جو ہے مجھے جلدی سے کھانا کھلا دو. اتنے میں میرا بیٹا مفتی حذیفہ جو ہے بھاگا بھاگا آیا، سامنے رہتا ہے. یہ کہ مفتی سعید آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا پکڑا گیا. میں نے کہا کہ مفتی سعید پالم پوری آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار اب ان سے میں کیا بات کروں، وہ تو یہ فون پر ہے، آہستہ بولو سن جائیں گے. تو مفتی سعید صاحب سے میں نے بات کی. وہ ان کے آخری دن چل رہے تھے زندگی کے مفتی سعید صاحب کے. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر بھی روشن کرے، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا پورا بیان میں نے سنا اور تمہاری پوری دعا میں نے سنی، بس 2-4 اشکال ہیں. مفتی سعید پالم پوری علمی آدمی تھے. اس زمانے کا ہم ان کو ابن تیمیہ کہتے تھے کہ اس زمانے کا ابن تیمیہ وہ آدمی، اور ہماری برادری کے تھے، اس لیے ہم سے بہت محبت کرتے تھے. ہماری جب بکھرے موتی وغیرہ جب ہماری آئی تو میں نے ان کو ہی کہا، بکھرے موتی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہماری کتاب ہے، تو میں نے ان سے مقدمہ لکھوایا مفتی سعید پالم پوری سے. تو انہوں نے بکھرے موتی پر مقدمہ لکھا، بہت اچھا. ابھی دیکھو جہاں پر چھپتی ہے تو ان کا مقدمہ آتا ہے. پھر میرا جب ریاض القرآن کا ترجمہ ہمارا ہو گیا پورا، تو میں اور میرا بیٹا مفتی عبد الوہاب جو دہلی میں، جو گولڈن برڈ بھیجتا ہے، گولڈن برڈ آتے ہیں نا پیلے، وہ بھیجتا ہے، ہم دونوں مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے. میں نے عبد الوہاب سے کہا کہ بیٹا عبد الوہاب قرآن کا ترجمہ تو ہو گیا الحمدللہ، اب نام کیا رکھنا میرے سمجھ میں نہیں آتا. تو کہا ابا ریاض الجنہ، ریاض الحدیث، ریاض القرآن. ارے واہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی. وہ اس نے ایسا مثالیں دی، ریاض الجنہ، ریاض الصالحین، ریاض الحدیث، تو ریاض القرآن. یہ باتیں کرتے کرتے ہم منگلی کندری مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے میں نے کہا بھائی عبد الوہاب مفتی سعید صاحب سے بات کرنی ہے، اس وقت جاگ رہے ہوں گے. اب بھائی تو پتہ نہیں، ظہر بعد بخاری شریف پڑھاتے ہیں وہ. میں نے کہا فون لگاؤں، تکلیف تو نہیں ہوگی؟ نہیں بھی کسی کا فون تو اٹھائیں گے نہیں، لیکن آپ کا فون ضرور اٹھا لیں گے وہ. تو میں نے فوراً مفتی سعید صاحب کو دیوبند فون کیا. تو وہ جب میرا نمبر دیکھ رہے تو کہا السلام علیکم حضرات کیسے ہیں. یہ ان کا سلام کرنے کا، حضرات کیسے ہیں، بولیے کیا کام ہے. یہ مفتی سعید صاحب سے بات ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ مفتی صاحب ہمارا قرآن کا ترجمہ الحمدللہ پورا ہو گیا، آپ کو ہم بھیجیں گے انشاءاللہ، بس نام رکھنا ہے ہمیں. اس سلسلے کے اندر میں تھوڑا سا الجھن میں ہوں. بولو کوئی بات نہیں، کیا یعنی کیا نام رکھنا چاہتے ہو. میں نے کہا ابھی 2-4 منٹ سے کہا آپ کو بخاری کا ارے نہیں آپ کے لیے وقت فارغ ہے، آپ کے لیے. آپ ہمارے بڑوں کے بیٹے ہیں، مولانا عمر صاحب، آپ کے ابا کے بہت احسانات ہیں ہم پر، دل کھول کے پوچھو. تو میں نے کہا کہ قرآن کا ترجمہ آ گیا ہے الحمدللہ، تو بس ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اگر ریاض القرآن نام رکھیں تو کیسا ہے. یہ میں نے پوچھا. تو انہوں نے مجھے سوال کیا اس میں تفسیر بھی ہے کہ صرف ترجمہ ہے. میں نے کہا نہیں، صرف ترجمہ ہے. تفسیر یعنی ریاض التفسیر وہ اب انشاءاللہ آئے گی، ریاض التفسیر، لیکن یہ صرف ریاض القرآن صرف ترجمہ ہے. اور اس کے اندر ہم نے 15 میں بھی کر لیا الحمدللہ، 13 میں بھی آ گیا، 7 میں آ گیا بوڑھے لوگوں کے لیے، تمہیں بھی تھوڑا پڑھیں. لفظی ترجمہ بھی 25 پارے ہو گئے. سب جو ان سے باتیں ہماری ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ صرف اگر ترجمہ ہے تو یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ریاض تو جو ہے باغ کو کہتے ہیں، تو جب قرآن کا باغ ہے تو اس میں تفسیر بھی ہونی چاہیے. یہ انہوں نے مجھے فون پر کہا. میں نے کہا مفتی صاحب اب قرآن کی تفسیر ہی کر لو نا. جب قرآن، میں نے کہا مفتی صاحب کہاں قرآن کی تفسیر کرواتے ہو، آپ تو مجھے صرف اتنا بتا دو ریاض القرآن نام رکھنے میں کوئی اشکال تو نہیں ہے، علمی اشکال تو نہیں. نہیں علمی اشکال کچھ بھی نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ کر کے رکھیں ہم. ہاں ضرور رکھو، اللہ بہت برکت دے. تو انہوں نے مجھے جب میں نے کہا مفتی صاحب، ان کا جب فون آیا بولے تمہارا پورا بیان سنا ہے میں نے،
کچھ اشکال ہے مجھے، یہ مجھے کہا۔ میں نے کہا مفتی صاحب بتائیے کیا اشکال ہے؟ بولے دعا میں 2 اشکال ہیں۔ دعا ہم نے منگوائی نہیں گھنٹے کی، اور یہ جو آپ نے بیان کیا کعبہ اٹھایا جائے گا اور یہ جو مسجد نبوی کا سارا، اس میں ایک اشکال ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دوران بیان حوالہ دیا کعبے کے اٹھانے کا اور مسجد نبوی کا اور یہ حروف اٹھانے کا، موطا امام مالک کا حوالہ دیا۔ آپ نے موطا امام مالک کا حوالہ کیوں دیا جبکہ فتح الباری میں بھی ہے؟ یہ مجھے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب فتح الباری تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو ہے نہیں۔ میرے پاس تو جو کتاب سامنے تھی وہ میں نے حوالہ دے دیا فتح الباری۔ تو انہوں نے کہا میری ایک نصیحت یاد رکھو، ایک چیز ترمذی میں ہو ایک حدیث اور ایک حدیث بخاری میں ہو تو ترمذی کی بات نہیں لینے کی، بخاری کی بات لینے کی، تاکہ بات اور پختہ ہو۔ ایک چیز مسلم کی ہے اور ایک حدیث بخاری کی ہے تو بخاری کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ یہ انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ یہ کہا بھی آپ کا بیان اتنے لوگ سنتے ہیں، میں بھی یار سن رہا ہوں، اور تقریباً یہ کورونا وائرس کے زمانے میں وہ خود جو سنتے تھے، بیمار تھے، جوگو شریف میں رہتے تھے، تو بولے اس کا بیان لگاؤ بھی، سنتے تھے وہ الحمدللہ مفتی صاحب۔ تو بولے کہ یہ تو فتح الباری میں، اب انہوں نے جو ہے بیماری کی حالت میں وہ عبارتیں منہ پر پڑھنی شروع کر دی، حدیث منہ پر پڑھنی شروع کر دی کہ فتح الباری کی فلاں جلد میں حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے، فلاں جلد میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ یاد رکھو کہ آپ نے موطا مالک کا ٹھیک ہے، یہ حدیث و حدیث کے کئی کتابوں میں آتی ہیں، لیکن یہ کہ حوالہ اونچا دو جو زیادہ مضبوطگی آوے تمہارے بیان کے اندر۔ ایک بات چلو یہ تو ہوگا۔ دعا میں 2 اشکال کیا ہے؟ بولے دعا کے اندر 2 دعائیں مانگنا بھول گئے آپ، مجھے کہا بتاؤ۔ ایک تو ایک آپ نے کورونا وائرس کے شر سے بچنے کی دعا نہیں مانگی۔ ہاں میں نے کہا وہ بھول گیا، کورونا وائرس بہت زوروں پر تھا۔ اور دوسرا جو مقامی چودھری ہوتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں دنیا کے اندر، کئی چودھری ہیں نا، کالا مکڑا گورا مکڑا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کالا مکڑا گورا مکڑا مقامی مکڑا، گھر کا مکڑا باہر کا مکڑا، جو مسلمانوں کو اسلام کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ میں نے کہا مجھ سے وہ تم کر لینا، کورونا وائرس کے لیے میں دعا مانگ لوں گا، یہ مکڑوں کے لیے دعا تم کر لینا۔ کہ مجھے تو بھائی اپنا کام کرنا۔ تو مفتی صاحب بہت ہنسے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ مجمل تو کر سکتے ہو۔ میں نے کہا مفتی صاحب وہ آپ کے حوالے، آپ بڑے ہیں ہمارے، ہم تو چھوٹے ہیں۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتہ مفتی سید پالم پوری کو مرکز بلاتے تھے، ایک ہفتہ، اور مفتی سید پالم پوری کی خدمت میں ہمیں رکھتے تھے، چائے پلانی ہو، کھانا کھلانا ہو۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا فجر بعد 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا، تو مفتی سید پالم پوری لوگ ہو تو بہت مجمع ہوتا تھا، تو سب کو کہتے تھے بھئی یہ جگہ پر کوئی نہیں بیٹھے، یہاں مفتی صاحب بیٹھیں گے، مفتی صاحب کو بٹھاتے تھے۔ اور مفتی صاحب سے یہ کہتے تھے میں بیان کروں گا، مفتی صاحب پالم پوری کا بیان سنیں۔ وہ بھی پالم پوری، ابا بھی پالم پوری، تو کہتے ہیں پالم پوری کا بیان سنیں۔ مفتی صاحب میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا بیان جو ہے وہ لوگ نقل کرتے ہیں دنیا بھر کے اندر، اور دنیا بھر میں جاتی ہے، میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، کبھی کچھ حدیثیں وغیرہ بیان کرتا ہوں، تو آپ جو ہے جو بھی چیز ایسی لگے جو شریعت کے خلاف ہو، یا اسلاف ہمارے جو ہے ان کے خلاف ہو، یا ہمارے نہج کے خلاف ہو، تو آپ مجھے ضرور کمرے میں آ کر سمجھانا۔ تو جب میں سامنے بیٹھتا تھا، میں بھی بیان لکھتا تھا، ابا بیان کرتے تھے تو مفتی صاحب کاغذ قلم نکالے، میں نے کہا ایک پوائنٹ پکڑی ہے انہوں نے، لکھتے تھے کوئی پوائنٹ مفتی صاحب، پھر جو ہے دوسرا کاغذ قلم، دوسرا کوئی بات آوے تو نکالے، پھر کبھی کبھی جو ہے ابا بیان کرتے کرتے اس کی وضاحت کرتے تھے، تشریح، جب تشریح کرتے تو وہاں پر وہ چوکڑے لگا دیتے تھے کہ ہو گیا، یعنی یہ کام ہو گیا، انہوں نے وضاحت کر لی ہے اس بات کی۔ اتنے بڑے آدمی تھے مفتی سید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ کہنے آیا ہوں، معاشرت اور معاملات ٹھیک کرو گے بھائی؟ جاتے ہی میراث کی فکر کرنا،
ورنہ حشر کے میدان میں آدمی کہے گا کہ ارے اللہ میں کیا کر کے آیا، وہاں تو پیسہ کم آئے گا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا، ثوبان کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے جو دنیا میں بہت نیکیاں کریں گے لیکن حشر کے میدان میں آئیں گے تو خالی ہوں گے، حشر کے میدان میں آئیں گے تو خالی، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے میں نے تو بہت کام کیا ہے، بہت مدرسے کھولے ہیں، بہت مسجدیں کھولی ہیں، بہت انعام ملے گا، لیکن یہاں زیرو آ رہا ہے، سیٹھ صاحب کا نام بھی اور زیرو آ رہا ہے۔ حضرت ثوبان سے حضرت ثوبان نے کہا، حضرت وہ بدبخت لوگ کون ہے ذرا ہمیں بتا دیجیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ بدبخت لوگ کون ہے ذرا ہمیں بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا، تمہارے ہی بھائی ہیں کہ نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن تنہائی میں کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو تنہائی میں گناہ نہیں چھوڑتے، تنہائی کا گناہ کرتے ہیں، حشر کا میدان میں ساری نیکیاں ان کی ختم ہو جائے گی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یہ حشر کے میدان میں سوچ کے آئیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے یہ کیا، لیکن یہ معاملات اور معاشرت کی خرابی کی وجہ سے چلا گیا آدمی۔ اسی لیے میری ایک نصیحت یاد رکھنا، تنہائی کی نیکیاں آدمی کو کمال تک پہنچاتی ہیں اور تنہائی کے گناہ آدمی کو زوال تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے نصیحت یاد رکھنا، میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں سے بھاری ہے۔ ایک آدمی کروڑ نفلیں پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی صرف میٹھا بول رہا ہے، تو کروڑوں نفلوں پر اتنا ثواب نہیں ملے گا اسے جتنا اس میٹھے بول پر ملے گا، اور کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں سے بھاری ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے کہا تھا، معاذ اس کی حفاظت کرنا، یہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کہا اس کی حفاظت کرنا، یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی، جہنم میں بھی لے جائے گی۔ تو اللہ کے یہاں نمازیں دیکھی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں دیکھی جاتی، زکوٰۃ بھی دیکھی جاتی ہے، حج بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن معاشرت اور معاملات پہلے نمبر پر دیکھے جاتے ہیں کہ اس نے کتنے لوگوں کا پیسہ دفن کیا۔ ہمارے یہاں ایک قصہ ہوا تھا، کوئی ایک سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا تو لوگ بڑے آدمی تھے، لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے جنازہ لے کے جا رہے تھے، ایک آدمی پیچھے سے بھاگا آیا، بھاگا روتا ہوا، ارے سیٹھ صاحب کا چہرہ دیکھنا ہے، ارے سیٹھ صاحب کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بیچارہ سیٹھ صاحب کا عاشق ہو گئے، اور تو انہوں نے جنازہ اتارا اور چہرہ دکھایا، تو اس آدمی نے کہا، سیٹھ صاحب میری 100 ایکڑ کی زمین آپ نے دادا گیری کر کے ہڑپ کر لی تھی، اب اپنے ساتھ 100 ایکڑ کی زمین لے جا رہے ہو تم؟ سب کے سامنے کہا، میں غریب آدمی تھا تو میری 100 ایکڑ کی زمین تم نے دادا گیری کر کے لے لی تھی، اب ساتھ لے جا رہے ہو سیٹھ صاحب؟ بس دیکھ لیا چہرہ، سارے مجمع کو پتہ چل گیا کہ اس آدمی نے یہ کیا تھا۔ کوئی کسی کی زمین دبا لیتا ہے، کوئی کسی کا پیسہ دبا لیتا ہے، کوئی کسی کا حق دبا لیتا ہے۔ حق والے کو حق دو، میراث ادا کرو، یہ میرا بیان مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، بچیاں بھی سن رہی ہوں گی، محبت کے ساتھ اپنا حق کا مطالبہ کرو۔ خود حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا حضور کی میراث کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے باپ کی میراث دو۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں دوں گا، بھئی میرے باپ کی میراث؟ میں کہا نہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا جو مال ہے پوری امت کا ہے، اس لیے اس میں پوری امت ہے، امت کے کام میں استعمال ہوگا، البتہ تجھے باغ چاہیے میرا باغ لے لو، باغ چاہیے میرا باغ لے لو، پیسے چاہیے میں میرے پیسے دے دیتا ہوں، یہ عمر کے پیسے لے لو۔ لیکن یہ کہ تو میراث کا جو ہے نا یہ حق ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور مین پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے پورا حساب کر کے بھیجا،
ایک بھی اس میں کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے اس میں، وہ تو علماء بتائیں گے۔ سراجی جو ہے، سراجی یہ سب سے مشکل کتاب ہے میراث کی، میں نے مفتی اعظم پالم پوری سے کاکوسی میں پڑھی ہے، ہمارے مفتی اعظم پالم پوری وہاں کے بڑے مفتی ہیں کاکوسی کے، میں نے ان سے پڑھی سراجی، ایسے کر کے انہوں نے پڑھائی، حذیفہ نے میرے بیٹے نے بھی ان سے پڑھی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ پورا کے پورا حق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بیوی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، 2 بیویاں ہو تو اتنا، اور اتنے بھائی ہو تو بھائیوں کا اتنا، بہنوں کا اتنا، وغیرہ وغیرہ، اور بہت قصے ہیں میراث کے۔ بس آج تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پختہ ارادہ کر لو کہ حشر کے میدان میں ہم سب کو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، لیکن میراث ادا نہیں کرو گے تو نہیں جا سکو گے۔ یہ حسن ظن میں مت رہنا کہ وہاں کو سیٹنگ کر لیں گے، وہاں سیٹنگ نہیں چلتی، یہاں ہی دینا پڑے گا، یہی دینا پڑے گا۔ ارادہ ہے بھائی؟ اب میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک بہت بڑا پیلیس تیار ہو جاتا ہے، محل۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 2 محل تیار۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 3 محل تیار۔ تو آج کل میں میرے شاگردوں کو جو دنیا بھر میں سبق سنتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، تو جنت میں انشاءاللہ 31 پیلیس تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 بنگلے آپ بنا لو تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے؟ حساب کتاب دو، 2 پلاٹ لے لو یا 2 دکانیں لے لو تو انکم ٹیکس والوں کو حساب کتاب دینا پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ ہمارا اللہ ایسا ہے کہ اس کا حساب کتاب لیتا ہی نہیں ہے، دے دیتا ہے، لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور ایک بنگلہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے بولا جتنے بنگلے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں۔ جب وہ سورہ اخلاص پڑھ چکے، صحابی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا، ابو ہریرہ وجبت واجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اس نے سورہ اخلاص پڑھا نا، جنت واجب ہو گئی، 1 مرتبہ پڑھنے پر کہا آپ نے۔ تو ہم 313 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی واجب ہو جائے گی ہمارے لیے انشاءاللہ؟ ابو ہریرہ فرماتے تھے میں نے خوشخبری جب سنی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان صحابیوں کو ڈھونڈوں اور ڈھونڈ کر خوشخبری دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ لیکن ابو ہریرہ کہتے تھے کہ دوپہر کا کھانا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے سوچا یار ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا، بڑی مشکل سے تو حضور کا ساتھ نصیب ہوا ہے، اس لیے میں ڈھونڈنے جاؤں گا ان کو تو حضور تو کھا لیں گے، میرا انتظار تھوڑی کریں گے، مشغول ہے۔ تو میں ان صحابیوں کو ڈھونڈنے نہیں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کھانا کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہو گئے پھر میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو وہ صحابی نہیں ملے۔ لیکن یہ حدیث امام مالک موطا مالک میں یہ حدیث یہ فرمایا، اسی لیے ابو ہریرہ سے یہ حدیث آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی صورتیں اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے ان سب سے زیادہ فضیلت سورہ اخلاص کی بیان کی ہے۔ جب سورہ اخلاص آسمانوں سے آ رہی تھی، جبریل لا رہے تھے، اصل میں مکہ کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، محمد تم اللہ اللہ کرتے ہو تو انسب لنا ربک، آپ کے رب کا نسب نامہ تو بتاؤ، بھئی تمہاری ماں کا نام آمنہ ہے، تمہارے باپ کا نام عبداللہ ہے،
ان کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، ان کا یہ ہے، یہ اس کے باپ کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، تو تمہارا اللہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ نسب نامہ کیا ہے؟ جب یہ بات انہوں نے پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے نسب نامہ بھیجا آسمان سے. حضرت جبریل لے کر آ رہے تھے دھوم کے ساتھ. سارے آسمان کے فرشتوں نے کہا ارے کیا لے کے جا رہے ہو اتنا عزت کے ساتھ؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ ہمارے رب کا نسب نامہ ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، تو آپ نے کہا کہ ذرا پوچھو کیوں پڑھتے ہو بھائی سورہ اخلاص ہر رکعت میں؟ تو صحابی نے کہا حضرت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، میرے پیارے رب کی عظمت ہے اس کے اندر، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے پسند ہے یہ. تو آپ نے کہا ان سے جا کر کہو کہ اگر تم کو یہ پسند ہے تو اللہ کو تم پسند ہو. اگر تم کو سورہ اخلاص پسند ہے تو اللہ کو تم پسند ہو، اگر تمہیں یہ محبوب ہے تو اللہ کو تم محبوب ہو. کتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے میں ایک ہفتے کا وظیفہ دیتا ہوں لوگوں کو، ایک ہفتہ، اس سے زیادہ نہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا پڑھو تو بھی چلے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 313 مرتبہ استغفار پڑھو، مختصر والا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. ایک دن میں پورا نہیں کر سکتے 2 دن میں پورا کرو، 2 دن میں نہیں کر سکتے 3 دن میں کرو، 3 دن میں نہیں کر سکتے 4 دن میں کرو، 4 دن میں نہیں کر سکتے 5 دن میں کرو، 6 دن میں کرو، 1 ہفتے میں کرو. جمعہ سے شروع کرو، جمعہ پر ختم کرو. اس کے بعد جو دعا اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. تجربہ کر کے دیکھ لو. اور تمہارے کوئی کام اٹکے ہوئے ہو، یہ دعا یہ کورس کرو، 1 ہفتے کا کورس ہے، آدمی آرام سے کر سکتا ہے. ہمارا ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو کے اندر، جب میں نے 2013 سے یا 15 سے کہنا شروع کیا سورہ اخلاص کا، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا مجھے. ارے میں نے کہا بہت اچھا یار، ایسے ہدیے کی تو ضرورت ہے اپنے کو، اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مولوی صاحب منگلا ملسے نے، میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. ایک قسم نہیں، کروڑ مرتبہ، اتنا مجھے یقین ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے. اب اشکال کیا ہوتا ہے کہ مول صاحب آٹلا بدا بنگلہ کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے. میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو بھاڑے کا بہت فکر رہتا ہے. پنجابی جو ہے نا یہ بھی بھاڑے کا بہت فکر، کرایہ. میں کہا دیکھ بھاڑا تو آئے گا نہیں، تو آٹلا بدا بنگلہ کرسو سو આપણે જન્નતમાં જશું ને એટલે મશવરો કરી લેશું. یہ ٹینشن نہ لو. اور ایک بات اور بتاؤ، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ لندن میں بنگلہ دینے پر قادر نہیں ہے بھائی. میں لندن میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو اللہ جنت میں دینے پر قادر ہے تو لندن میں بھی دے سکتا ہے، مکہ مدینہ میں بھی دے سکتا ہے، نیو یارک میں دے سکتا ہے، جہاں چاہو اللہ دے سکتا ہے. لیکن لندن سے زیادہ اچھی چیز تو جنت ہے. آپ سمجھیں گے نہیں؟ جب اللہ وہاں دینے پر قادر ہے. اس لیے میری تشکیل کیا ہے، لندن میں آپ نے پراپرٹیاں بہت بنائی، انگلینڈ میں بہت بنائی، مختلف علاقوں میں بنائی، اور اب تو دبئی میں بنا رہے ہو آپ لوگ. یہ خبریں بھی ہمیں پہنچی کہ یہاں والے لندن دبئی جا رہے ہیں. بھئی جہاں پر بھی جاؤ ہم تو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے پراپرٹیوں میں بہت برکت دے اور عزت کے ساتھ رکھے. ہر پل اللہ نئی خوشیاں دے، ہر پل اللہ نئی خوشبوئیں دے، ہر پل اللہ نئی عزتیں دے، نئی برکتیں دے، نئی رحمتیں دے. یہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے ہماری دعا ہے یہ انشاءاللہ. لیکن جب لندن میں پراپرٹیاں بناتے ہو، بنائی اور بنا رہے ہو، تو اب جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ.
اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا یہ آسان نسخہ ہے۔ اور ایک اہم نصیحت کرتا ہوں، میں نے ایسا انداز ہے، یہ جب بیان کر رہا ہوں نا، پیچھے بازار ہے، میں نے یہاں بہت گشت کی ہے، 1978 میں بھی گشت کیا، 1985 میں بھی کیا، 81 میں بھی کیا، یہ مجھے یاد آ گیا، میں نے یہاں بہت گشت کی ہے۔ اور شاید اس مسجد میں ہماری جماعت بھی ٹھہری ہوگی، ایسا میرا اندازہ ہے، پتہ نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے بھول گئے۔ لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلو تو اللہ کا نام لیتے لیتے نکلو۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے آپ کی، 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو غفلت کے ساتھ مت جاؤ۔ کبھی کلمہ پڑھو، کبھی سبحان اللہ پڑھو، کبھی الحمدللہ پڑھو، کبھی قرآن پڑھو، کبھی سورہ اخلاص پڑھو، اور جاتے جاتے کبھی ہمارا سبق سن لو، کار میں بیٹھ گئے، چلو آج کا سبق کیا ہے سن لو بھائی۔ کچھ بھی دین کا کام کرتے کرتے جاؤ اور دین کا کام کرتے کرتے آؤ، تو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، جہاں جہاں سے ہم گزریں گے وہ ساری مخلوق حشر کے میدان میں گواہ بنے گی کہ اس نے اللہ کا نام لیا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، تو گویا کہ ہم نے انگلینڈ کی سرزمین میں اناج ڈال دیا، بیج ڈال دیا، بیج، ایمان کا اناج، ایمان کا بیج، ایمان کا دانہ، وہ ہم نے ڈال دیا۔ اللہ اگائے گا، چاہے ہماری حیاتی میں اگاوے، چاہے ہمارے مرنے کے بعد اگاوے، اللہ اگائے گا۔ پہلے انگلینڈ کی یہ حالات کہاں تھے؟ اب دیکھو جگہ جگہ مدرسے، بلکہ میں نے تو یہ کہنا شروع کیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مقابلے میں انگلینڈ میں دینداری زیادہ ہے۔ مطلب ہم تو سب جگہ گھومتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے، مطلب چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں کی عورتوں کی دینداری زیادہ ہے، ہمیں حرم شریف ملتی ہے ماشاءاللہ۔ ہندوستان کی عورتیں جو ہے نا، وہ ادھر ادھر بازاروں میں جائے گی، اور لندن کی عورتیں حرم میں رہے گی، درشری پڑے گی۔ جو ہم کہیں سے بھی ہم گزرے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہم کہیں بازار سے بھی گزرے نا، میں نے کہا یہ سب ہندوستان پاکستان کی قومیں دیکھو، اور یہ لندن کی عورتیں ہیں، یہ جو جا رہی ہیں وہ تو برقعے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہاں کی ہے۔ یہ بھی گجراتن ہے، یہ بھی گجراتن ہے، لیکن ان کے اندر غفلت دیکھو، اور ان کا دیکھو کتابیں لے کر فوراً، ہماری 26 صورتیں ہوتی ہے نا، ہماری مومن کا ہتھیار 26 صورتیں، وہ لے کر طواف کرتے کرتے ہی پڑھے گی، یہ پڑھے گی۔ اب دینداری اللہ یہاں زیادہ لا رہا ہے، اس لیے کسی کی نظر نہ لگے، کام بڑھاتے رہنا، بڑھاؤ گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ جنت میں بنگلے بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے انشاءاللہ؟ اور میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں، کس کے لیے؟ جو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ اپنا ایگریمنٹ کر لو، آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہم آپ کے لیے دعا کریں، تو میرے سارے کام میں پارٹنر، میرے سبق میں پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، میری دعا میں پارٹنر، میرے سفر میں پارٹنر، میرا حج عمرہ میں پارٹنر۔ 1 پاؤنڈ دینا نہیں، اور پارٹنرشپ کتنی اچھی ہے بھائی، اچھی ہے کہ نہیں؟ صرف دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک بات، چونکہ عورتیں سن رہی ہیں اس لیے ان کو بھی ایک نسخہ دے دوں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں گھر میں جب بھی کھانا پکائیں تو مہمان کی نیت سے پکائیں۔ مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کتنا آسان ہے۔ اور یہ آپ جو ہے ابھی نیت کر لیں، اچھا تو ہے کہ روزانہ نیت کریں۔ بعض نیت ایسی ہوتی ہے کہ مرتے دم تک چلتی ہے، ایک نیت مرتے دم تک چلے گی، جیسے ظہر کی نماز کی نیت مرتے دم تک نہیں چلے گی، روزانہ کرنی پڑے گی۔ عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں، یہ نیت مرتے دم تک نہیں چلے گی، روزانہ کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ نیت ایسی ہے، میری مائیں بہنیں جو ہے میرے ساتھ اتنا جملہ پڑھ لیں، اے میرے پیارے اللہ، میں جو بھی کھانا پکاؤں میرے مرتے دم تک، ابھی اس وقت میں نیت کرتی ہوں
کہ مہمانوں کے لیے پکاؤں گی. یہ تو ہو گئی نیت. اللہ کے ہاں تو کمپیوٹر بہت مضبوط ہے نا بھائی, وہاں کا حساب کتاب تو بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ. اب روزانہ کھانا پکاؤ, نیت کرو, چلتے رہو, کبھی بھول گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. اور مردوں کے لیے کیا؟ یہی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. اپنے گھر سے نکلو تو دین کی نیت سے نکلو, تو جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. اللہ نیت پر دیتا ہے, نیت میں اجر بھی ہے, نیت میں اثر بھی ہے. تو آپ لوگ نیت کرو میرے ساتھ, اے ہمارے پیارے اللہ, ہم جب بھی گھر سے نکلیں گے تیرے دین کی نیت سے نکلیں گے, اور اے اللہ اگر کوئی مل گیا تو ہم اس کو دین کی دعوت دیں گے, اور اگر نہ ملا تو ہماری نیت پر تو ہمیں اجر دے دینا. ہو گیا. اب روزانہ گھر سے نکلو تو دین کی نیت سے نکلو. بچوں کی یہ عادت ڈالو کہ دین کی نیت سے جا, دین کی نیت سے جا. نیت میں اجر بھی ہے, نیت میں اثر بھی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, نیت میں اجر بھی ہے, نیت میں اثر بھی ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اچھا, اللہ کی رحمت کی چادر میں آپ کو داخل ہونا ہے بھائی. اللہ کی رحمت کی چادر اوڑھنی ہے بھائی. ایک مختصر نسخہ بتا دوں حدیث شریف کا. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا. ابو داؤد میں یہ حدیث ہے. تو روزانہ عصر سے پہلے ہم سنت غیر مؤکدہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سنت غیر مؤکدہ ہے نا, کیا مؤکدہ ہے؟ غیر مؤکدہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو پڑھنے کا اہتمام کرے گا یا کرے گی اللہ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا. تو پڑھنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ, اور دعوت کا کام سدا بہار ہے, کرو گے انشاءاللہ. اب صرف مجھے اتنا بتا دو کہ آپ لوگوں میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ صرف ہاتھ اوپر کر لو بس. ارے واہ ماشاءاللہ, یہاں والے تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ لوگ جو ہے, جو بھی ہمارے مراکز ہیں, جو بھی ہماری مسجد و جماعتیں بیٹھتی ہیں, ہر جگہ بیٹھتی ہیں, ہمارے ساتھی ہر جگہ بیٹھتے ہیں, اور ہمارے لندن کا مرکز بھی ہے, پھر یہاں یہ بلیک بن کا مرکز بھی ہے, لیسٹر بھی مرکز ہے ماشاءاللہ. ہر جگہ ہم بیان کرتے کرتے آئے الحمدللہ. تو وہ ہر جگہ ہم نے نیت کروائی. آپ حضرات بھی نکلنے کا پورا ارادہ کرنا. 40 دن کے لیے نکلو, 4 مہینے کے لیے نکلو, 10 دن کے لیے نکلو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری جماعت اتنی برکتی جماعت ہے کہ اگر کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا. محبت کی نگاہ سے کوئی دیکھے گا تو بھی اللہ قبول کر لے گا. نکلو گے انشاءاللہ بھائی؟ چلو دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا لک الشکر شکرا شکرا کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقة الانبیاء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما, ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, 313 مرتبہ درود شریف پڑھے, 313 مرتبہ استغفار پڑھے, 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما, اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں, نوجوان عبادت گزار بھی ہیں, معصوم بچے بچیاں بھی ہیں. اے اللہ یہ مجمع اس علاقے کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے, صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے, اے اللہ اس کے لیے 1 پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے.
اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئے ہوئے عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، انسان بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، جنات بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، جانور بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، چونٹیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، اس لیے کہ سب تیرا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے کے اوپر رحمت کی چادر ڈال دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہم تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس انگلینڈ کے سفر کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں سے ہم گزر جائیں اور جہاں جہاں سے ہم گزر گئے سب جگہ تو ہدایت کو پھیلا دے، پورے انگلینڈ والوں کو تو ہدایت دے دے۔ اے اللہ یہ دعا لندن میں ہو رہی ہے، پورے لندن والوں کو تو قبول فرما، لندن والیوں کو تو قبول فرما، لندن کے مردوں کو قبول فرما، لندن کی عورتوں کو قبول فرما، لندن کے چھوٹوں کو قبول فرما، لندن کے بڑوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس لندن کو دینی درسگاہ بنا دے، اے اللہ دینی ادارے بنا دے۔ اے اللہ یہاں سے دین دنیا میں پھیل رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس مجلس میں کوئی دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، انہیں بڑے بڑے درجے عطا فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہوں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں ابرار میں شامل فرما، فجار میں ہمیں داخل نہ فرما، ہمیں ابرار میں شامل فرما، ہمیں اشرار میں داخل نہ فرما، ہمیں اشرار میں داخل نہ فرما۔ اے اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے بندیاں ہیں۔ اے اللہ وہ پانی جو بادلوں سے آتا ہے
اس سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں، یہ پانی مرد مومن اور مومنہ عورتوں کی آنکھوں سے نکل رہا ہے، اس سے تو اسلام کے باغ کو ہرا بھرا کر دے، اسلام کے باغ کو ہرا بھرا کر دے۔ اور اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں اسے پوری فرما، اور میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، نکال بے کارڈ نکالو۔ دیکھو ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھو میرے ساتھ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا جو 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ ایک دو مجھے دوسرا آپ کو میں ہدیہ یہ دے رہا ہوں، میرے پاس زیادہ تو ہے نہیں، آپ کو چھاپنے کی اجازت ہے۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد کے کارڈ ہے، اس کے اندر صحیح حدیثوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ میں نے ساری حدیثیں تو جمع نہیں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض نماز کے بعد 100 دعائیں مانگتے تھے، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، سب تو جمع نہیں کر سکتے ہم۔ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے مستقل ایک کتاب بنائیں گے، لیکن ابھی یہ کارڈ لایا ہوں ہر فرض نماز کے بعد کے یہ اذکار ہے۔ اگر ہم نے یہ پڑھنے کی پابندی کی تو انشاءاللہ 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد فوراً پڑھو یا سنتوں کے بعد پڑھو، دونوں قول علماء کے ہیں، جب بھی پڑھنا ہے پڑھو، لیکن فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لو۔ اب کارڈ ہے میرے پاس تھوڑے، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ ہمارے مولانا کو میں دے دوں، یہ تقسیم کر دیں گے، سب میں جائے تقسیم تو ہم کر نہیں سکتے، تو مولانا کو دے رہا ہوں، آپ تقسیم کر دینا مولانا، ٹھیک ہے؟ یہ لے لو، اور اگر میرے ہاتھ سے لینا چاہو تو جلدی جلدی نکل جائے، میں میرے ہاتھ سے دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ہٹاؤ اس کو، جتنا تو ہو سکتا ہے میں دے دیتا ہوں۔